السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم یہ جانتے ہیں کہ سعودیہ عربیہ اور اسرائیل کا آپسی ریلیشن برسوں سے خراب ہے۔ سعودیہ عربیہ نے تو ابھی تک اسرائیل کو ایز اے کنٹری ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، اس لیے کسی بھی اسرائیلی کو سعودیہ عربیہ کا ویزا نہیں ملتا۔ لیکن چند دنوں پہلے کی بات ہے کہ ریاض کے ایک پروگرام میں اسرائیل کے ایک وفد کو دیکھا گیا جس کے سامنے بڑے سے ورڈ میں لکھا ہوا تھا اسرائیل، جس سے بعض لوگوں نے اندازہ لگایا کہ کیا سعودیہ عربیہ اور اسرائیل کے درمیان میں اب صلح ہو گئی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی تنظیم یونیسکو نے اس بار اپنا کلچرل پروگرام ریاض کے شہر میں رکھا اور اس میں اسرائیل کو بھی دعوت ملی تھی۔ تو اقوام متحدہ کی وجہ سے سعودیہ عربیہ کو اسرائیل کے اس وفد کو اپنا ویزا دینا پڑا اور یہ دبئی کے راستے سے ریاض پہنچ گئے۔ تو یہ ایک کلچرل وفد تھا، کوئی پولیٹیکل وفد نہیں تھا۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گزشتہ کئی برسوں سے امریکن گورنمنٹ ان دونوں ملکوں کے درمیان میں صلح کرانے کی کوشش کر رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ 2024 کے الیکشن آنے سے قبل جو بائیڈن کسی نہ کسی طرح دونوں کے درمیان میں صلح کرا کر ہی دم لے گا۔ اور خود سعودیہ عربیہ اور اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے کہ دونوں کے درمیان میں صلح ہو جائے، لیکن دونوں اپنی اپنی ریلیجیس پوزیشن اور اسٹریٹجی کی وجہ سے مجبور ہے، چاہ کر کے بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو پا رہے ہیں۔ سعودیہ عربیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے پوری دنیا کے مسلمانوں کا ریپرزنٹیٹو اور لیڈر بن کر کے رہنا ہے، اس لیے یہ مسجد اقصیٰ کو لے کر کے سمجھوتا نہیں کر سکتا اور نہ ہی فلسطینیوں کے حق کو فراموش کر سکتا ہے۔ اس لیے سعودیہ عربیہ نے تعلقات بحال ہونے کے لیے 2 اہم شرطیں رکھی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ جو بھی ہتھیار دفاعی اور جوہری اسرائیل کے پاس ہے اسے سعودیہ عربیہ کو بھی وہ فروخت کرے، اور دوسری اہم شرط یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ کے نیچے جو سرنگ کھودی جا رہی ہے اسے فوراً بند کی جائے، اور 1967 سے پہلے جتنا فلسطین تھا وہ پورا حصہ فلسطین کو واپس کیا جائے۔ اور یہ دونوں شرطیں ایسی ہیں جسے قبول کرنا اسرائیل کے لیے بڑا مشکل ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان میں ظاہراً تعلق بحال ہونا بڑا مشکل امر ہے۔